الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جب حدیث کا ذکر آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستہ، جیسا کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے اور ابن ماجہ ہے، صرف ان میں تمام احادیث موجود ہے بس۔ لیکن حقیقت اس کے کہیں زیادہ وسیع اور حیرت انگیز ہے۔ کیا حدیث کا علم صرف سیاستہ تک محدود ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ محدثین نے ہزاروں کتب میں لاکھوں احادیث نبویہ کو محفوظ کیا ہے۔ ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی، انہوں نے اسفار کیے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے۔ محدثین کے حالات میں آتا ہے ایسے اسفار کیے کہ جوتے نہ ہونے کی وجہ سے ننگے پاؤں چلنا پڑا، پاؤں کے نیچے چھالے پڑ گئے، مگر انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا۔ اور سیاہ ستہ کو فقہی استدلال کے لیے بنیادی مقصد تو ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر دیگر کتب احادیث بھی معتبر ہیں اور علماء ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ مسند احادیث کی کتب کی تعداد سیاہ ستہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ معتبر محدثین جنہوں نے کتب جمع کی ہیں ان میں موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، المستدرک علی الصحیحین ہے، اس طرح سنن دارقطنی ہے، سنن کبریٰ ہے، مجمع الزوائد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس طرح کی اور باقی اتنی کتب جن کا شمار بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو ان ساری کتب کی نفی کر کے سیاہ ستہ کو ماننا یا تو جہالت ہے یا پھر کم علمی کی وجہ سے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے حور لائبہ کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی لائبہ کو تلاش کرتے ہیں، آپ بھی کریں، طارق جمیل صاحب بھی کرتے ہیں۔ یہ تو اب عوام کا کام ہے کہ لائبہ کو ڈھونڈیں کہ وہ کدھر ہے۔ دس دیو کتھوں آ گئی ایڈی ایڈی جنت، آئے ہوئے گا تے ہوراں ہون گیا تے ایڈی لمبی تے ایڈی چوڑی، ہے کتھے؟ آپ لوگوں کو جنت کا شوق ہی نہیں تو تمہیں کیا پتہ۔ خود علامہ اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، یہ لائبہ کہاں ہے اور یہ کیسے ہے، اور کبھی تمہیں شوق ہوا ہو تو تمہیں پتہ لگے۔ ان فی الجنت حورا یقال لها اللعبہ کل حور الجنان یعجبن بها یضربن بایدیہن علی کتفها ویقولن طوبی لک یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدو۔ لائبہ تو انہوں نے کھا دیتی ہے نا، دیکھو یہ لائبہ میں نے رد کروایا۔ جنت پڑھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں احمقانہ۔ تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا کہ جنت میں آگے بڑھنا ہے، اور حور لائبہ جنت کی حور ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ نے جنت کے اندر اس کو بنایا ہے۔ مولانا نے یہ جو بیان کیا ہے حدیث کو، جو مولانا نے بیان کیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے التذکرۃ باحوال الموتى، علامہ قرطبی نے لکھی ہے، اور اس کے اندر باب ہے فی حور العین، اس کا صفحہ نمبر 985 ہے۔ پھر اسی طرح علامہ ابن دنیا نے کتاب لکھی صفۃ الجنہ، اور اس کے اندر باب لے کر آئے صفۃ حور العین، جس کے اندر صفحہ نمبر 212 اور 13 ہے، اور حدیث نمبر 298 ہے۔ آپ اس پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو جنت کو اللہ نے بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر احد، کسی بشر کے دل پر خیال نہیں گزرا۔ اتنی خوبصورت محلات، اتنے خوبصورت باغات، اتنی خوبصورت وہاں نہریں، اللہ نے سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی موضوع پر میں نے جمعے کا بیان بھی کیا ہے، اس کا میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں سے جنت کے صفات کو بھی سن سکتے ہیں۔ جنت کا مزید جو ہے آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو حاد الارواح الی بلاد الافراح، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں بیٹھ کے ساری کتاب کو لکھ رہے ہیں، وہ احادیث، وہ مواد انہوں نے اس میں جمع کیا ہوا ہے، تو آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر جنت کی حور ہے، اس کی احادیث کے اندر صفات بیان کی گئی، ایسی خوبصورت زندہ سے بات کرے وہ مر جائے، ایسی خوبصورت مردہ سے بات کرے وہ زندہ ہو جائے، پانی پیے تو حلق سے جاتا ہوا پانی نظر آتا ہے، اتنی خوبصورت کہ دل کے اندر اس کی جتنی محبت ہوگی چھلکتی ہوئی محبت نظر آئے گی۔ اور فرمایا ساتوں سمندروں میں لعاب ڈالے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو کلائی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر اپنے دوپٹے کا تھوڑا سا پلو آسمان دنیا سے نیچے لہرا دے ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، ایک قدم پر 1,00,000 نخرہ دکھائے، 120 فٹ اس کے جو ہے بال ہوں گے، اور فرمایا کہ 70 جوڑا پہنا ہوگا، ہر جوڑے کا رنگ الگ، ہر جوڑے کے دھاگے کا رنگ الگ، ہر دھاگے کے اندر پھر خوشبو الگ، یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ ایمان والوں تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جنت حق ہے، جنت
जन्नत की नेमतें हक हैं। ये जो नए नए स्कॉलर पैदा हो रहे हैं, बाकी सारी अहादीस की नफी कर रहे हैं, कभी कहीं पर कुरान का इस बात करके बाकी हदीस की नफी कर रहे हैं, कहीं पर सियासत का नारा लगा के बाकी कुतुब हदीस की नफी कर रहे हैं, आप इनको सुने ही नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के पुजारी हैं, व्यूज का चक्कर है, लोगों को उम्मत को फिसलाने के लिए, उम्मत को बहकाने के लिए। आप इन लोगों की स्पीच को सुना ही ना करें, आप मुस्तनद उलमा को सुने, जय्यद उलमा को सुने। मोहतर जमील साहब जिनकी सारी जिंदगी इसी पर गुजरी, लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया, जहन्नम से बचाने की फिक्र, और इसी तरह लोगों को मामलात है, माशरत है, अखलाकियात है, उन पर हमेशा दर्स दिया है। कभी उम्मत के अंदर तोड़ पैदा नहीं किया, उम्मत के अंदर नफरत नहीं, फिरका वारियत की आग को नहीं भड़काया। तो अब ये जो लोग मौलाना के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मौलाना को टारगेट कर रहे हैं, क्या ये ऐसे बदबख्तों की ज्यादती नहीं है? तो हमें अपने मुस्तनद उलमा का साथ देना है, हमें अपने मुस्तनद उलमा के साथ मिलकर रहना।